اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ النساء اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 58 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم آیت نمبر 59 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تأویلا۔ فرمایا گیا اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں سے حکومت والے ہیں۔ پہلے اس آیت کے اس حصے کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں کہ قرآن کریم اور احادیث نبوی دین پر عمل کرنے کے لیے، دین اسلام کے مطابق اپنے اعمال کرنے کے لیے لازم و ملزم ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کا انکار ہے جو کہ حدیث کو نہیں مانتے، حدیث کی اہمیت کو نہیں مانتے، یا فضیلت تو مانتے ہیں لیکن اس کی احکامات جو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ ایسی جماعت بھی ہے مسلمانوں میں، اور ایسے لوگ بھی جو قرآن و حدیث کو ایک دوسرے سے ریلیٹ نہیں کرتے، یعنی جو قرآن کریم ہے اس کی بھی فضیلت مانتے ہیں اور احادیث کی بھی، لیکن قابل عمل قرآن کو کہتے ہیں، احادیث کو نہیں کہتے۔ اور وہ لوگ جو قرآن اور احادیث کو ایک دوسرے کے مطابق نہیں کہتے، یعنی جو چیز جو مسئلہ قرآن سے نہیں سمجھ آ رہا وہ حدیث سے دیکھ لینا چاہیے، یعنی جس طرح نماز ہے، اقیم الصلاۃ ذکر کیا گیا، نماز قائم کرو فرمایا گیا، تو نماز کا طریقہ ہمیں احادیث سے معلوم ہوا، ہمیں سنت سے معلوم ہوا۔ تو یہ چیزیں اب یہ تو لازم و ملزم ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں آپس میں ساتھ ساتھ ہیں، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کا سمجھنا بھی ضروری ہے، اور حدیث دین اسلام سمجھنے کے لیے مکمل رہنمائی کرتی۔ تو ان تمام لوگوں کا رد ہے جو کہ احادیث کے انکاری ہیں، یا احادیث کی فضیلت کو مانتے ہیں لیکن اس کو قرآن سے ریلیٹ نہیں کرتے، یا وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی فتنہ پرست جماعتیں دور حاضر میں موجود ہیں ان سب کا رد ہے۔ کیا فرمایا گیا ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی تاکیدی حکم دیا گیا کہ ہر حال میں فرما برداری کرو رب کی، اور ہر حال میں فرما برداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیونکہ یہ دونوں اطاعتیں ایمان مکمل کرنے کے لیے ہمارا بہترین فریضہ ہے، یعنی ہمارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہے جب تک ہم قرآن پر اور سنت پر یعنی احادیث پر عمل نہیں کر لیتے۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا درجہ کیا یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ اور تم میں سے وہ جو حکومت والے، یعنی مسلمانوں میں سے جو حکم والے علماء ہیں، مجتہدین ہیں، یا جو حکومت والے سے مراد جو کوئی سلطان ہے اور وہ عادل ہے اور وہ عدل کا حکم دیتا ہے اور وہ خیر کا قانون بناتا ہے اور وہ بہتر اسلام کے قوانین کے مطابق قانون بناتا ہے، تو اس قانون کی پاسداری کی جائے۔ اور پھر فرمایا گیا آیت کے اگلے حصے میں، پھر اگر کسی بات میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس بات کو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں پیش کرو۔ یعنی فرمایا گیا کہ جو اختلافی باتیں ہوتی ہیں اس دور میں بھی، اگر صحابہ کرام تھے اور صحابہ کرام کے بعد جتنے بھی تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ان تمام سے اور پھر آج تک کے مسلمانوں سے، قیامت تک کے مسلمانوں سے فرمایا گیا کہ اگر آپس میں کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے، کسی بات میں آپس میں اختلاف پیدا ہو تو آپس میں جھگڑا مت کرو، بلکہ اس اختلافی موضوع پر
اس چیز کے بارے میں دیکھا جائے کہ اللہ اور رسول اللہ کے اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں، یعنی ان کی بارگاہ میں پیش کر دو، حضور کی عدالت میں حاضر ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور کی بات کی جائے تو فرمایا گیا رسول اللہ کے پاس جاؤ، ان کی خدمت میں مسئلے کا حل پوچھو، قرآن سے مدد لو، رسول اللہ کی زبان مبارک سے جو الفاظ جاری ہوں ان کی مدد سے رہنمائی حاصل کرو۔ اور پھر آج کے دور میں یہ فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت دیکھو، کتاب و سنت قرآن کریم دیکھو اور سنت پر عمل کرو۔ اگر آپس میں کسی بات میں اختلاف ہو تو یقیناً قرآن و سنت تمہارے آپس میں اختلافات جو ہیں وہ ختم کر دیں گے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ اگر ایسا ہی مسئلہ ہے کہ وہ کتاب و سنت میں بالکل کلیئرلی سمجھ نہ آ رہا ہو تو پھر اولی الامر یعنی جو علم والے ہیں، ان کی علم والے مطلب جو کہ علماء کرام ہیں، جو قرآن و حدیث کا صحیح علم رکھتے ہیں، علماء امت کے اجماع کی اطاعت کرو، یعنی وہ جو کہتے ہیں جس طرح گائیڈ کرتے ہیں ان کی، لہٰذا اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہ سے بچا کے رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ تم رسول اللہ کی بارگاہ میں کوئی بے ادبی کر بیٹھو اور اپنے ایمان ضائع کرو، یا تم قرآن و سنت پر عمل نہ کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت پر بات کرو۔ لہٰذا دنیا اور دین کی بہتری کے لیے رسول اللہ کی اطاعت اور قرآن کریم کی احکامات کی پیروی ضروری ہے۔ فرمایا گیا ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام بھی سب سے اچھا ہے، یعنی دنیا میں بھی بہتر ہے اور آخرت میں انجام کے اعتبار سے بھی۔ آیت نمبر 60، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، وہ چاہتے ہیں کہ فیصلے شیطان کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اسے بالکل نہ مانے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں بھٹکاتا رہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے ڈیٹیل پڑھ لی نا کہ مومن کی شان کیا ہے، مومن کن باتوں پہ عمل کرتا ہے۔ اب یہاں فرمایا گیا وہ منافقین جو کہ دعویٰ تو یہ کرتے ہیں یہود و نصارہ کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، ہم نے تو قرآن کے احکامات بھی دیکھ لیے، ہم نے تو اپنی پچھلی آسمانی کتابیں تورات زبور انجیل، ہم تو تورات اور انجیل کے ماننے والے یہودی اور عیسائی، ہم تو ان پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن فرمایا گیا جب رہنمائی لینے کی بات آئے تو رہنمائی نہیں حاصل کرتے اللہ کی کتابوں سے، پھر چل پڑتے ہیں شیطان کی طرف، شیطان کے طریقے پہ چل پڑتے ہیں، اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ گمراہ کر دے، اور یہ گمراہ ہوئے پڑے ہیں شیطان کے ہاتھوں۔ تو بجائے اس کے کہ شیطان کی پیروی کی جائے، جو فیصلے ہیں وہ بھی شیطان کی مرضی سے کیے جائیں، اس کے بجائے چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ مومن یہی کرتا ہے، اور اگر اس کو دور حاضر میں ریلیٹ کیا جائے تو کیا ہی برا ہے آج کے دور میں کہ حقیقتاً جو حکمران ہے وہ عدل نہیں کر رہا، جو تاجر ہے وہ حقیقی چیزیں نہیں بیچ رہا، ملاوٹ کر رہا ہے، ہر کوئی ہر طرح کی مطلب اس طرح کی ایمان میں فسادات کریٹ کیے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی کام ہے قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، اپنی خواہشات کی پیروی ہے، شیطان کی پیروی ہے۔ حالانکہ اوپن ورڈز میں قرآن میں لکھا ہے کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ دور کی گمراہی میں مبتلا، دور کی گمراہی مطلب ایسی گمراہی جو کہ کبھی ترین ہو، جہاں سے واپسی بہت مشکل ہو، جو انسان شیطان کو خوش کرتا جاتا ہے تو شیطان اسے دنیا کو آراستہ کر کے دکھاتا ہے، گمراہ کرتا چلا جاتا ہے اور انسان گمراہی کے آخری درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رہا جائے۔ نمبر 61، اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور رسول کی طرف آؤ تو تم دیکھو گے کہ منافق تم سے منہ موڑ کر پھر جاتے ہیں۔ اس دور کے منافقین کے بارے میں فرمایا گیا جو دعویٰ تو یہی کرتے تھے کہ کتاب و سنت کی طرف آ جاؤ، لیکن جب انہیں بلایا جاتا تھا، پہلے تو وہ دعویٰ کرتے تھے ہم تو ماننے والے ہیں، لیکن بلایا جاتا تھا قرآن کی طرف، احادیث کی طرف، تو منہ پھیر کر چلے جاتے تھے۔ منہ پھیر کر چلے جانے سے مراد پھر اپنی خواہشات کی پیروی کرنا، اگر قرآن کے حکم میں فائدہ نظر آ رہا ہے تو عمل کر لینا، نہیں فائدہ نظر آ رہا تو اس کو عمل میں نہ لے کر آنا، احادیث میں فائدہ نظر آنا تو عمل کر لینا، نہ نظر آنا دنیاوی فائدے کی، وقتی فائدے کی بات کر رہی ہوں، حالانکہ قرآن اور حدیث میں تو دائمی فائدہ ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ لیکن وہ منافقین جن کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے، وہ یہود و نصارہ جو کہ ایمان کے دعوے تو کرتے تھے لیکن حقیقتاً ایمان والے نہیں تھے، ان کے بارے میں بات کی جا رہی۔ تو آج میں اور آپ اپنے اگر ایمان کو پرکھیں، ذرا غور کریں تو اللہ تعالی ہم سب کو امان میں رکھے۔ کتاب اور سنت کی پیروی کی جا رہی ہے،
آج کے دور میں بھی ایسے نہیں ہو رہا کہ جو آیات پر ایمان تو پورے قرآن پہ لائے بیٹھے ہیں، پڑھتے بھی، تلاوت بھی پورے قرآن کی، لیکن جن احکامات میں ذرا اپنی جان پر سختی لگتی ہے ان احکامات کو نہیں مانتے۔ کرنے والے ان کی خود سے تفسیریں بھی کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ، اس آیت کی تفسیر اپنی مرضی کے مطابق نکال لیتے۔ لہٰذا اس آیت سے سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آیت نمبر 62، تو کیسی حالت ہوگی جب ان پر ان کے اعمال، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت آ پڑے، پھر اے حبیب قسمیں کھاتے ہوئے تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو صرف بھلائی اور اتفاق کرانا تھا۔ آیت کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ دو شخص تھے، ایک منافق تھا اور ایک یہودی تھا۔ منافق کا نام تھا بشر، اور یہودی، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا کسی بات پر۔ جھگڑے میں جو ہے وہ یہودی سچا تھا اور منافق جھوٹا۔ تو یہودی ہو کے بولا کہ آؤ فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرواتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اس بارگاہ میں انصاف ہوتا ہے۔ اب ایسے میں منافق بولا نہیں چلو اس کا فیصلہ کعب بن اشرف سے کرواتے ہیں، یعنی وہ کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار تھا۔ تو یہودی نے بڑے تعجب سے کہا، تو وہ عجیب مسلمان ہے، اپنے آپ کو کہتا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ تیرے نبی کے پاس چلتے ہیں اور تو کہہ رہا ہے نہیں کعب بن اشرف سے فیصلہ کروانا ہے۔ تو منافق اس بات پہ شرمندہ ہو گیا کہ واقعی حقیقتاً یہ تو، اس کے بعد یہودی جو ہے اس کو ساتھ لے کے وہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کا بیان سنا اور یہودی کے حق میں فیصلہ کروا دیا۔ جب وہ دونوں وہاں سے نکل کر آئے تو منافق کہتا ہے کہ نہیں میری اس فیصلے سے تسلی نہیں ہوئی، آؤ ابو بکر صدیق کے پاس چلتے ہیں، ان سے فیصلہ لیتے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے، ان سے فیصلہ لیا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے بھی یہودی کے حق میں ہی فیصلہ دیا۔ تو منافق کہتا ہے نہیں ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی میری، آؤ ذرا عمر کے پاس چلتے ہیں۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فیصلہ لے کر آیا گیا، تو اس وقت جب حضرت عمر کے قریب یہ دونوں چلے گئے تو حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو یہودی نے حضرت عمر سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ میرے حق میں جو ہے فیصلہ کر چکے ہیں، لیکن یہ منافق ہے، یہ بشر جو ہے وہ راضی ہی نہیں ہوتا۔ یعنی اب وہ ظاہر سی بات ہے وہ منافق تھا اس لیے راضی نہیں، حقیقی مسلمان ہوتا تو وہ سب سے پہلے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتا۔ تو اب وہ کہتا ہے یہودی کہ اب وہی مجھے آپ کی بارگاہ میں لے آیا، آپ کے پاس لے آیا، پہلے دو فیصلوں سے اس نے کہا میں راضی نہیں ہوں۔ حضرت عمر نے جب بشر سے پوچھا کہ کیا یہ واقعہ درست ہے، بشر بولا ہاں ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا تم دونوں ذرا یہاں ٹھہرو، میں ذرا گھر سے ہو کر آتا ہوں۔ چنانچہ آپ گھر سے واپس آئے، تشریف لائے اور تلوار ہاتھ میں اٹھائی تھی اور منافق کی گردن جو ہے وہ اتار دی۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے سے اور جناب صدیق اکبر کے عدل سے اگر کوئی راضی نہ ہو تو میرے نزدیک اس کا فیصلہ یہی ہے۔ اللہ اکبر، کیا ادب تھا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو پھر جب منافق کے جو رشتہ دار ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت عمر کی شکایت کی، تو حضور نے جب حضرت عمر کو بلایا، اصل واقعہ پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ، اس مردود، اس لعنتی، یعنی کہ میں اپنے الفاظ میں اگر اس کو لعنتی کہوں یعنی مردود کو، تو کہا کہ اس مردود نے آپ کے حکم کو رد کیا، جو آپ کے فیصلے پر کسی اور کا فیصلہ چاہے گا تو اس کا فیصلہ میرے پاس تو یہی ہے۔ اس وقت حضرت جبرائیل امین آئے تھے اور یہ آیات کریمہ جو ہے وہ نازل کی تھی۔ کون سی؟ ذرا اگر بالکل مفہوم سمجھنا ہے اس شان نزول کا تو آیت نمبر 60 کی طرف آ جائیں کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اس پر ایمان لے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا؟ وہ چاہتے ہیں کہ فیصلے شیطان کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اسے بالکل نہ مانیں، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں بھٹکاتا رہے۔ پھر فرمایا گیا جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی تعالیٰ کتاب اور رسول کی طرف آؤ تو تم دیکھو گے کہ منافق تم سے منہ موڑ کر پھر جاتے ہیں۔ اور پھر یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ تو کیسی حالت ہوگی جب ان پر ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت آ پڑے، پھر اے حبیب یہ قسمیں کھاتے ہوئے تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو صرف بھلائی کرنا ہے، اتفاق پھیلانا تھا۔ یعنی اس سے مراد یہ کہ بشر کے جو عزیز و قرابت دار ہیں، دوسرے منافقین بشر کے قتل کے بعد بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور اپنے عزیز کے خون کا بدلہ چاہا، تو جناب عمر فاروق کے جو انہوں نے پیش کیا اپنا بیان کہ میں نے اس کو کیوں قتل کیا تھا،
تو پھر وہ مختلف قسم کی تعویلیں گڑنے لگے، بہانے بنانے لگے کہ بشر کی تو نیت ہی صاف تھی، بشر کی یہ تو نیت ہے نہیں تھی وغیرہ وغیرہ۔ تو غالباً تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں ان کی ناجائز تعویلوں کی جو ہے وہ کھول کر بیان کر دی گئی کہ یہ جو ان کے بہانے ہیں یہ جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو پچھلا شان نزول ہے اس کی روشنی میں اس آیت کا شان نزول یہی معلوم ہوتا ہے، واللہ تعالی اعلم۔ آیت نمبر 63، ان کے دلوں کی بات تو اللہ جانتا ہے، بس تم ان سے چشم پوشی کرتے رہو اور انہیں سمجھاتے رہو اور ان کے بارے میں ان سے پر اثر کلام کرتے رہو۔ تو فرمایا گیا کہ کوئی بھی اپنا نفاق جتنا مرضی چھپانے کی کوشش کرے، خود کو جتنا مرضی نیک مومن مسلمان پریٹینڈ کرنے کی کوشش کرے، حقیقتاً دلوں کی بات تو رب العالمین جانتا ہے، اس سے تو کوئی کچھ نہیں نہ چھپا سکتا۔ پھر فرمایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اے نبی آپ انہیں آئندہ کے لیے نصیحت فرما دیں کہ منافقت سے باز آ جاؤ، ورنہ دنیا میں بھی بدنامی، جس طرح بشر قتل ہوا اور اسی طرح تم لوگوں کے لیے بھی اس میں ذلت ہے، لہٰذا آخرت میں بھی عذاب نار دوزخ کے لوگ حقدار ہوں گے، لہٰذا ان سے ایسی حکیمانہ گفتگو فرمائیں تاکہ ان کے دل تک اسلام کی بات پہنچ جائے، تاکہ ان کے دلوں میں کوئی بات اثر کر جائے جس سے یہ اپنی منافقت چھوڑ دیں۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔